بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر درود پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے ادب و احترام کا ایک پہلو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جو بندہ مومن کے اوپر ہر وقت فرض ہوتا ہے. کچھ فرائض سالانہ ہوتے ہیں، کچھ زندگی کے اندر صرف ایک بار ہی ہوتے ہیں، کچھ ہر روز ہوتے ہیں اور کچھ ہر روز 5 اوقات میں فرض ہوتے ہیں. لیکن تعظیم و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ فرض ہے کہ جو ہمہ وقت زندگی کے ہر سانس کے اوپر آدمی کے اوپر فرض ہوتا ہے، چونکہ اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان اپنے عروج اور تکمیل تک تب پہنچتا ہے کہ جب آدمی کے دل کے اندر پوری طرح ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راسخ ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ مومنوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی بات ارشاد فرماتے،
کوئی تعلیم و تربیت فرماتے تو یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر بات کو آہستہ آہستہ سننے والے کی سطح کے مطابق، ذہنی لیول کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرماتے تاکہ وہ سمجھ آ سکے۔ لیکن اس کے باوجود اگر بعض اوقات توجہ کی کمی کی وجہ سے کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ درخواست کرتا، التجا کرتا کہ رعاینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں اور یہ بات دوبارہ بتا دیں۔ صحابہ کرام کی نیت، ارادہ صرف اتنا ہوتا کہ اس بات کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا جائے جو کسی کو سمجھ میں نہ آتی، تو وہ لفظ استعمال کرتے رعاینا، ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن یہود کی لغت کے اندر ان کے خود سے باطن کی وجہ سے بھی اس کا ایک مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ پہلو کے حوالے سے نکلتا تھا۔ وہ اسے رعاینا کہہ کر بلاتے کہ اور پھر آپس میں مذاق اڑاتے، اور رعاینا کا مطلب ہمارا چرواہا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ صحابہ نے تو رعایت کے معنوں میں استعمال کیا، لیکن اس کا ایک معنی چونکہ ایسا بھی نکلتا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین اور یہودی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تضحیک اور توہین جو ہے وہ کرتے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چونکہ پتہ چلا اور وہ جب یہ ماحول دیکھا تو انہیں بڑا طیش آیا اور انہوں نے ان کو ڈانٹا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے مسلمان جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صحابہ استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلے کہ اس معاملے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ ادھر سے یہ نکلے اور بارگاہ نبوی میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر دیں، اپنے پیارے محبوب کو یہ حکم دیا کہ تم مومنوں کو یہ کہہ دو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم یہ جو رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہو یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، یعنی اس لفظ کو نہ استعمال کرو، بلکہ قول انظرنا، اس کی بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کر لیا کرو کہ ہم پر نظر عنایت کیجیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یعنی خالق کائنات نے ایک ایسا لفظ بھی کہ جو صحابہ نے خلوص نیت سے استعمال کیا، ان کا کوئی برا مقصد یا نیت نہ تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس لفظ کو، اس کے مفہوم کو غلط انداز کے ساتھ استعمال کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اسے پسند نہیں فرمایا اور مومنوں کو ہی یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ تم ایسا لفظ ہی استعمال نہ کرو کہ جس کا کوئی مفہوم ادنا سا اشارہ بھی
बारगाह नबुव्वत के अंदर तौहीन अमेज या हतक अमेज हो। चुनाचे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से रोका और इसका फिर अल्टरनेट मुतबादल भी दे दिया, कूल उन्जुरना। जब तुम्हें महबूब कोई बात बताएं तो पहली बात तो ये है वस्माऊ, तुम उसे गौर से सुना करो। तुम्हारी तवज्जो जो है वो हमातन गोश होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज की तरफ होनी चाहिए। तुम बारगाह नबवी में जब बैठे हो तो उस वक्त हमातन गोश होकर बैठो कि तुम्हें ज़रूरत ही ना पेश आए कि या रसूलल्लाह इस बात को दोबारा दोहरा दें, बल्कि वस्माऊ, तुम गौर से सुना करो। लेकिन फिर भी बतकाज़ाए बशरियत जब तुम्हें कोई बात समझ में ना आए तो तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय कहा करो उन्जुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ नज़र अनायत कीजिए और इसको दोबारा दोहरा दीजिए। और साथ फरमाया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, जान लो कि काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह से सोचते हैं, ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं। चुनाचे सहाबा ने इस पर फिर सख्ती से अमल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस कदर ताज़ीम और अदब का मुज़ाहरा किया कि रिवायात से इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और अदब करते थे कि हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार के नुमाइंदे बनकर आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अदब के जो जज्बात थे उनका मुशाहदा किया और फिर एक एक चीज़ देखकर उसको रिपोर्ट किया, बयान किया कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत रखते हैं, इस कदर ताज़ीम करते हैं, तो अज़्ज़िरूहु व तवक्किरूहु, जो कुरान का हुक्म है उसके ऊपर इस कदर शिद्दत के साथ अमल करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अक़दस से, अपने मुंह मुबारक से लाबे दहन फेंकने की कोशिश करते हैं तो सहाबा आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में, अपने कफ़ों में, हथेलियों में ले लेते हैं, वो ज़मीन पर नहीं गिरने देते। और फिर ऐसा भी नहीं कि हाथों में लेकर फिर किसी कपड़े के साथ साफ कर दें, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ ताज़ीम और अदब करते हैं ज़ात के एतबार से, बल्कि आपसे मुंसलिक, आपसे दहन, आपके मुंह मुबारक से, दहन मुबारक से जो लाभ निकलता है उसकी भी इस कदर करते हैं कि वो उसे हाथों पर लगाकर फिर अपने चेहरों पर मल लेते हैं और उससे अदब हासिल, उससे तलज़्ज़ुज़ हासिल करते हैं, बरकत हासिल करते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते हैं तो वो वुज़ू का जो पानी है कि जो आज़ाए नबवी के साथ लगता है, पहले वो आम पानी था, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पैकर के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों के साथ छू लेता है तो फिर उस पानी का भी वो अदब करते हैं कि ज़मीन पर नहीं गिरने देते और आगे बढ़कर उसे ले लेते हैं। और साथ फरमाया कादू यक्ततिलून, कि इसके ऊपर लगता ऐसे था कि जैसे वो आपस में झगड़ रहे हों कि आगे बढ़ बढ़कर वो पानी के उन कतरात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपने सहाबा से मोहब्बत देखिए कि आप भी ना शरई तौर पर और ना तबी तौर पर उनको मना करते हैं कि क्या तुमने जमघटा बना रखा है, क्या आगे आगे हो रहे हो, पीछे हो जाओ, ऐसा भी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं कहते कि ये इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये तवहम परस्ती है या गलत बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की अदाओं को देखकर खुश होते हैं
اور جس شخص کو وہ پانی کا قطرہ میسر نہیں آتا، حدیث پاک کے اندر یہ روایت ہے کہ جس کو قطرہ ملتا وہ اپنے ہاتھ پر مل لیتا، دوسرا صحابی اس ہاتھ کو، گیلے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مس کر کے اس کی برکت کو حاصل کر لیتا۔ یعنی صرف ذات مصطفیٰ ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہونے والے اس پانی کے ساتھ صرف پانی ہی نہیں، جس ہاتھ کو وہ پانی لگ جاتا اس ہاتھ کو ہاتھ لگانا بھی وہ باعث برکت سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام تھا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلتا، کوئی حکم نکلتا، تو فوری طور پر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اس کو بجا لائے، اس کے اوپر عمل کر لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس اعتبار سے ادب و احترام ہی نہیں ہے کہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے یا آب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ آپ کے حکم کے بھی اس قدر ادب و احترام کے پیکر ہیں کہ ہر حکم کے اوپر فوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، احکامات کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے اور صحابہ کی سنت ہے کہ جب بھی ہمیں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک مل جائے، کوئی تعلیم کسی چیز کے بارے میں مل جائے، اسے جانو مال سے بڑھ کر اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف حکم مصطفیٰ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، اور دوسری طرف ہمارا اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہو، اور اس ذاتی فائدے کی وجہ سے ہم حکم نبوی کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کی جو تربیت ہے، صحابہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر حکم کے اوپر فوری طور پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس سے جی نہیں چراتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ہی محبت کا دعویٰ کرتے ہوں، اور جب عمل کی بات آتی ہو تو پیچھے ہٹ جاتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چوتھی بات فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتکلم، آپ کلام فرماتے ہیں، یتکلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرماتے تو اس کو فوری کرتے، اور جب زبان مصطفیٰ ہلتی تو وہ ساکت ہو جاتے، اپنی آوازیں بند کر دیتے اس حکم کے مطابق۔ والذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، کہ جب یہ حکم ارشاد فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، تو وہ ادب مصطفیٰ میں اپنی آواز کو بھی پست رکھتے ہیں۔ جب حضور بول رہے ہوتے تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوتی، روایات میں ہے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ اگر وہ ذرا بھی ہلے، حرکت کی، تو وہ اڑ جائیں گے۔ اس قدر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو وہ سنا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے۔ یہاں تک کہ پانچویں چیز جو بیان کی انہوں نے وہ یہ کہ وہ نظر اٹھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا دھڑک نہ دیکھتے، تعظیماً لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر، کہ آنکھیں بھی وہ اٹھا کر بالکل جلی طور پر اس طرح سے نہ دیکھتے، بلکہ نظریں جھکائے ہوئے کنمکھیوں کے ساتھ اپنے محبوب کی تعظیم کے طور پر وہ دیکھتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ کہا کہ وہ صحابہ کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ کا خون مبارک زمین پر گر جائے؟ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ اکرام کا ادب و احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کے اعتبار سے وہ انتہائی شوق رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے ہمیں بھی ایک تو ادب و احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت رکھنا چاہیے، اور دوسرا ان کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو منور کر لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ